نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ایک بنیادی اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے جس کی آج کل بہت کوتاہی ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا بہت اہم ہے، اور بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو سکھانا، ان کو شوق دلانا، یہ سب بہت اہم ہے، اور بڑی حکمتوں سے، بہت صبر کے ساتھ، آہستہ آہستہ، بغیر کسی سختی اور جبر کے، اللہ کی محبت کا بار بار تذکرہ کرتے کرتے چلنا چاہیے، اور یہ ساری زندگی کا عمل ہے۔ تھوڑا تھوڑا ہوتا رہے اور اچھے طریقے سے ہو، یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ بہت کچھ حاصل کر لیا جائے لیکن اس میں کچھ باتیں تو پتہ چل جائیں لیکن عمل نہ ہو سکے، اخلاص نہ ہو، تربیت نہ ہو۔ تو جو اپنے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی جس کی فکر زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو، یہ بہت اہم ہے سوچنا کہ ہم کس طرح اپنی اولاد کو شیطان کے وساوس سے، موجودہ زمانے میں دجالی پورے نظام، مادہ پرستانہ نظام، نفس پرستی کے اس نظام سے، اس کے اندر جتنے مختلف عنوانات سے اپنی طرف مائل کرنے والے فتنے اور خرابیاں پھیل رہی ہیں اور جنم لے رہی ہیں، وہ اتنی زیادہ اپیلنگ ہے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سبھی کے لیے، اب تو بوڑھوں کے لیے بھی، کہ ان سے وین آف کرنا اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، یہ بہت مشقت اور محنت کا کام ہے، اس کے لیے بڑا مجاہدہ چاہیے۔ تو اس لیے حرام اور لایانی اور خراب باتوں سے اپنے آپ کو بچانا سب سے اہم ہے۔ گناہوں کے ساتھ نہ دین سیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ اس میں جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ انفارمیشن کی حد تک ہوتی ہیں، وہ انٹرنلائز نہیں ہوتی۔ قرآن کی تلاوت بہت اچھے انداز سے ہو سکتی ہے، اس کا ترجمہ لفاظی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، بہت چبا چبا کے تشریح بھی بیان کی جا سکتی ہے، لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ نیچے اتر جائے تو عمل میں نہیں آتا، عمل میں بھی بڑی مشکل سے آ جائے تو ریاکاری کے بغیر بڑا مشکل سے ہوتا ہے۔ تو ایسا عمل تو مقبول ہی نہیں ہے کہ جس میں ریاکاری آ جائے، اخلاص نہ رہے، تب یہ خدشات ہیں۔ تو اس سے بچانا ضروری ہے، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے طلباء کو بھی، اپنے اولاد کو بھی۔ تو اس میں مختلف ریسورسز جو معاشرے میں اب پھیل گئی ہیں، میڈیا پہ پھیل گئی ہیں، اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی کیا شکل ہو؟ اس میں کچھ بنیادی کام اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو باقی سارے کام ضمنی ہوں گے اور ان کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، شاید نقصان ہی ہو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ والدین خود تقوی سے مزین ہوں، گناہوں سے بچ کے چلیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر کل قیامت آ جاتی ہے، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، کوئی بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے، ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو ہماری اولاد کے لیے جو نابالغ ہے یا کم عمر ہے، اس طور پر کہ بھی بہت زیادہ زندگی میں کچھ کیا نہیں ہے، 15، 20، 18، 25 سال کی عمریں ہیں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی کوئی نوکری وغیرہ کا سلسلہ شروع ہی ہوا ہے یا نہیں ہو پایا ہے، تعلیم چل رہی ہے، تو ان کی زندگی بہت مختصر تھی جس میں انہوں نے یا تو نابالغ ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ ہی ان کے ذمے میں نہیں ہے، یا ہے تو کم ہے، تو ان کا آخرت کا معاملہ اتنا کھٹائی میں نہیں ہے جتنا ہمارا ہے، لیکن مستقبل کے حساب سے اولاد کی طرف سے پریشانی زیادہ ہوتی ہے کہ جو حملے ہو رہے ہیں کہیں ان کا اعتقاد، ایمان یہ نہ سلب ہو جائے۔ جس طرح سے الحاد اور دہریت کے فتنے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، خدا نخواستہ، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
اس سلسلے میں کہ اولاد ایمان پر رہے، ان کے معاملات درست رہیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ والدین خود دین پر رہیں، اگزامپل بنے اپنے اخلاق سے، اپنے انداز سے، اپنے طریقوں سے، کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہیں بچوں کو نظر آنی چاہیے۔ بچوں کو وہ دکھانے کی کوشش کرنا جو شریعت میں مطلوب نہیں ہے، لیکن بچے چاہتے ہیں، مثلا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسکول نہیں جانا، تو کیا اس کے لیے ماں باپ کہتے ہیں آج اسکول مت جاؤ؟ نہیں، ان کو بہلا پھسلا کے وہ کام کرواتے ہیں جو کرنا چاہیے، پیار محبت سے کرواتے ہیں، کوئی انسینٹیو دیتے ہیں۔ دین کا معاملہ آتا ہے تو ان کو وہ دیتے ہیں کہ جس سے دین کا نقصان ہوتا ہو، لیکن وہ بچے اس بہانے ایک آدھ کوئی بات دین کی پڑھ سن بھی لیں، تو ظاہری بات ہے اس سے بے برکتی رہتی ہے، والدین کی اپنی زندگی میں بھی خیر نہیں آتی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ والدین خود آخرت کے بارے میں بالکل یکسو ہو کر اپنی زندگیوں سے گناہوں کو نکالیں، کبیرہ بھی صغیرہ بھی، ہر نافرمانی کو اپنی زندگیوں میں سنتوں کو لے کر آئے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنت موقدہ، غیر موقدہ، جتنے بھی عبادات کے قبیل سے ہیں، معاشرت کے قبیل سے ہیں، معاشیات کے قبیل سے ہیں، اخلاق کے قبیل سے، سب جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ دو کام کر لیں گے کہ اپنی زندگی میں تقویٰ آ جائے، بچنا جن سے منع کیا گیا اور اختیار کرنا جن کا حکم کیا گیا ہے، یہ ترغیب دلائی گئی ہے، تو یہ کام ہو جائے گا تو ایک پیکج آپ کا تیار ہے۔ اب آپ رول ماڈل ہیں جس سے ایمانیات کے سوتے پھوٹیں گے، خوشبوئیں پھیلیں گی جو آس پاس ماحول کو ضرور معطر و منور کریں گی۔ تو آپ کو اس پر محنت کرنی ہے، نمبر ایک۔ اور یہ کرنے کے لیے راسخ العقیدہ اچھے علماء صلحاء کے پاس بیٹھنا، ان کی مجلسیں اور صحبتیں، فزیکلی جا کے اس میں شامل ہونا، مساجد میں ہو یا جہاں پر بھی ہوتا ہو، اور جن لوگوں کے لیے مشقت ہے وہ کم از کم ان حالات میں آن لائن، خواتین کے لیے مثلا، لیکن کچھ نہ کچھ سلسلہ اس کا رہے، ونس اے ویک منیمم، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو گھر کے اندر آپس میں بیٹھ کے کچھ دینی بات، کچھ وقت متعین کر کے دونوں میاں بیوی اتفاق کے ساتھ لڑ جھگڑ کے رہیں۔ نمبر دو یہ کہ بہت کثرت سے دعا اولاد کے لیے، تہجد میں اٹھ کے گڑ گڑا کے ان کی آخرت کی بنیاد پر، اور دنیا کی بھی بھلائیاں یقیناً مانگنی چاہیے، لیکن آخرت سب سے اہم، سب سے اوپر، ان کے ایمان کی حفاظت اس پر۔ اب یہ دو کام اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے راستے کھولتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اب آپ اپنے لیے تو ایک معاملہ طے کر چکے، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں زندگیوں میں ماشاءاللہ، اب اولاد کے لیے فکر ہو رہی ہے، تو اولاد کے لیے تیسرا کام ایسے ریسورسز ڈھونڈنے چاہیے جس میں بچے انوالو ہوں۔ اب اس میں ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں کہ بچے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے پڑھنا سیکھنا اس سے نکلیں، جتنا زیادہ ہم اس کو بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ لازمی ضروری نہیں ہے بات یہ کہ کہیں ایسی جگہ جانا ضروری ہو، نہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی ٹیوشن سینٹر کی جگہ ہے، کسی ہال میں بیٹھے ہیں، کسی پارک میں بیٹھے ہیں، چند لڑکے ساتھ بیٹھے ہوئے 12-15 ہیں، بچیاں اپنے سرکل لے کے چل رہی ہیں، اس میں بات چیت ہو رہی ہے، جہاں پر بھی ہوں یہ آپس میں مل کے پڑھنا سیکھنا ان کا ایک سلسلہ ہو، کوئی ایکٹیویٹی کرنا ہو، ساتھ کھیل رہے ہیں، ایک کمیونٹی کا تصور ہو، گھر سے باہر، گھر کے اندر، جہاں بھی ہو، لیکن کچھ لوگ مل کے کریں۔ یہ جو ہم نے ایک خاندان کو ایسا کر دیا ہے کہ اب وہ صرف میاں بیوی اور بچے ان کے رہ گئے، ساس سسر کو پہلے نکالا جا چکا ہے گھروں سے، یا مجبوری میں نہیں، اپنے اپنے ملکوں میں، باقی لوگ باہر آ گئے، جن کے ہیں ان سے بنتی نہیں ہے، تعلق ویسے نہیں ہے۔ اب لوگ آس پاس کے کسی دوستوں سے ملنا جلنا یہ بھی بالکل اب خالی رسمی رہ گیا ہے، اپنے اپنے گھروں میں ایسا بند ہے کہ پڑوسی کا پتہ ہی نہیں۔ مغرب میں بالخصوص یہ معاملہ ہے، رشتہ داروں سے شکل نہیں دیکھی ہفتوں ہفتوں، مہینوں، جاتے ہیں تو دعوت میں جاتے ہیں، تو بچوں کا انٹریکشن ہی نہیں ہے کسی سے۔
آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے کہ آپ اپنے بچوں کو دوست کے گھر لے کے جاتے ہیں، رشتہ داروں میں لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پھر بچے کمپیوٹر پہ نہیں بیٹھتے عموماً، کھیل کود میں لڑکے باہر ان کے لان میں یا آپس میں کسی گیم میں لگ جاتے ہیں، فزیکل گیمز میں، بھلے وہ بورڈ گیم ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہو کہ جو حلال ہو، حدود میں ہو، لیکن بچے اس کمپیوٹر، اس فون اور اس طرح کے گیجٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں کہ جو ان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ، آنکھوں کے لیے، دماغ کے لیے، اور اسی طرح کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے تو دماغی طور پر خیالات منتشر رہتے ہیں، خراب رہتے ہیں۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں لوگ پڑھیں سیکھیں۔ اس کا طریقہ اچھا یہ ہے کہ بچوں کے 2-2 3 کے گروپ بنا لیں۔ بچہ گھر میں آپ سے نہیں پڑھتا، آپ لیکن زبردستی پیچھے پڑھیں گے کہ ایک دینی کتاب پڑھو، نہیں پڑھ رہا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہو سکے گا، اس کو ایک سرکل میں جوائن کروا دیجیے۔ کوئی اچھے ایسے لوگ آس پاس ہیں، ہم خیال 2 لوگ ہیں، کیونکہ تم اپنے بچے کو یہاں لے ہم ساتھ بٹھا کے پڑھایا کریں گے۔ یہ جو اپنی ذاتی اغراض میں انسان پھنس کے رہ گیا ہے آج کل، ہم اور ہمارے بچے بس پڑھ لیں، میاں ان کو ٹائم دے دیں، بیوی ان کو ٹائم دے دیں پڑھنے کے لیے گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ بھائی 2 اور بچوں کا بھی فائدہ ہوگا، وہ اصل میں آپ کے بچوں کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ آپ کا بچہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ ڈیل ٹھیک کرے گا، اور آپ بھی اس کے ساتھ ڈیل ٹھیک کریں گے، آپ اریٹیٹ نہیں ہوں گے، وہ بھی اریٹیٹ نہیں ہوگا۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ میں آپ پہ نخرے نہیں کر سکتا، مجھے فیس سیونگ، اتنی سمجھداری ہر بچے کو ہوتی ہے کہ میرا دوست موجود ہے۔ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، فلاں گھر میں میرا دوست کھیل رہا ہوگا، وہ چچا کا بیٹا وہاں کھیل رہا ہوگا، وہ خالہ کی بچی وہاں اپنے گھر میں کھیل رہی ہوگی، تو میں بور ہوں۔ اسی طرح آپ کے اپنے بچوں میں آپ ایک کو پھنسا کے رکھ دیتے ہیں پڑھائی میں کہ تم بیٹھو ادھر 11+ کی تیاری کرو، تم GCSE کی تیاری کرو، بچے کو ادھر پڑھنے میں لگا دیا، 4 گھنٹے وہ ٹیوشن پڑھ رہا ہے، وہ بچے جو ہے باقی کھیل رہے ہیں، اس کو نظر آ رہا ہے کہ چھٹی میں بچے انجوائے کر رہے ہیں، میں پھنسا ہوں، تو کیسے اس کا دل لگے گا؟ تو ایک ٹیم تیار کریں، 2-2 3 لوگوں کی، ہم خیال لوگوں کی، 1-2 لوگوں کو لا کے بٹھائیے، ان کو کہیے سیکھیں، آپس میں انٹریکٹ کریں، بھلے اس میں وہ کھیلیں بھی تھوڑی دیر، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہیومن انٹریکشن بہت ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر اب وہ کتابیں، تو کتابیں جہاں سے لے رہے ہیں، جن لوگوں سے لے رہے ہیں، اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کن کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ کتاب کا مواد بہت اہم ہوتا ہے، لیکن سب سے اہم نہیں ہے، بہت اہم ہے لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ لکھا کس نے۔ باتیں ساری اس میں صحیح ہیں، لیکن لکھنے والا وہ خود باعمل نہیں، متقی نہیں ہے، اس کی زندگی میں گناہ ہے، وہ ایک ریسرچر ہے، ایک نیک آدمی ہو سکتا ہے، وہ اس طور پر ہو کہ ٹھیک ہے کچھ معاملات چل رہے ہیں، لیکن اس کا معاملہ اگر عمل دیکھا جائے تو زندگی میں اس طرح سے موجود نہیں ہے، یا اس کے عقائد میں کچھ کجی ہے، جانتا نہیں ہے مسائل کو، یا کوالیفائڈ ہی نہیں ہے، کاپی پیسٹ چل رہا ہے ادھر ادھر سے، یا جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ کرتا ہے، تو ایسا شخص تو بڑا نقصان دہ ہوگا۔ جان بوجھ کے وہ کچھ نہیں کر رہا، لیکن اس کے اندر اخلاص کی کمی اس طور پر ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، جب مجھے یہی اتنی بات نہیں جانتا تو ظاہر بات ہے کہ یہ شخص کس طرح سے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو جس ریسورس کے بارے میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے معلوم کیجئے کہ کس نے یہ ویب سائٹ بنائی ہے، مثلا یہ بک لکھی ہے کس نے لکھی ہے، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے، کون ہے یہ صاحب، کہاں پڑھا ہے انہوں نے، ان کو کن کن شیوخ علماء بزرگوں کی اجازت ہے۔ یہ پہلے سارا سیلف میڈ ہے، یونیورسٹی میں کچھ 1 سال کا کورس کیا، کوئی ڈپلوما کر کے علامہ بنے بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کون ہے، جب تک ہو سکتا ہے بہت اچھے عالم ہو سکتا ہے بہت اچھے لوگ ہوں، لیکن آپ کو نہیں معلوم۔ اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے تو کوئی ٹیوشن بھی نہیں پڑھواتا، یہ تو ایسے ہی کہ دروازے پہ کوئی آدمی آیا اور آ کے کہہ کے میں نے یہ کیا ہے، یہ میری پروڈکٹس ہیں اور یہ میری ایکٹیویٹیز ہیں، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کریں گے؟ بھائی ذرا معلوم تو کر لوں تم کون ہو، پیچھے آگے پیچھے تفصیلات تو سمجھ میں آئے۔ تو ہم نے ایک عجیب و غریب مزاج اپنا بنا لیا ہے کہ ایزی، جو چیز اچھی لگے جہاں مل جائے اٹھاؤ اور چلو، یہ بہت خطرناک طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ جب لوگ دیانتدار ہوتے تھے، جب لوگوں میں خیر ہوتا تھا، تب مسئلہ نہیں تھا، اب بڑا مسئلہ ہے۔ ایسی عجیب بات ہے
کہ امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ سارے لوگ تو ایک ایک بندے کو دیکھیں کہ وہ کتنا متقی ہے، کتنا فکر آخرت رکھنے والا ہے، اور اس کی دیانت کیسی ہے دین کے بارے میں، اور اس کا عمل، اس کا سب کچھ دیکھیں، اور پھر طے کریں کہ یہ حدیث ہم لیں گے اس سے کہ نہیں۔ اور ہم اتنے بڑے چیمپئن ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ جو حدیث بیان کر دے، جو دین کی کوئی بات کہہ دے، لے لیں، یہ جانے بغیر کہ کون ہے، کہاں پڑھا ہے، کیا کیا ہے، کس سے اس کو سند حاصل ہے، عبادات میں اس کا کیا معاملہ ہے، سنتوں میں کیا عمل ہے، گناہوں میں بڑھا ہوا، اور ہم سب کچھ اس کے ساتھ چلا گئے۔ تو ظاہری بات ہے اس کی زندگی میں جو نحوستیں ہیں وہ ہمارے بچوں پہ اثرات ڈالیں گی، ہمارے جو ہم اس سے سیکھیں گے اس پہ اثرات ڈالیں گے۔ تو یہ ایک مزاج جو بن گیا کہ نہیں بس یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، نہیں بھائی یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ خواص کے لیے تو ہو سکتی ہے بات، عوام کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، بہت مضر ہے یہ چیز، اور خواص کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی جب امام بخاری سے بچ رہے ہیں تو میں اور آپ کس حیثیت سے یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو ویب سائٹ آپ نے بھیجی، یہ ریسورسز اس میں کافی ہیں موجود، کیا یہ اچھی چیز ہے، قابل استعمال ہے کہ نہیں ہے؟ جس کا فیصلہ صرف اسی صورت میں ہوگا کہ اگر آپ ان صاحب کو، جو ان کی ویب سائٹ ہے، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، ان کے بارے میں ساری تفصیلات جان سکیں۔ تو پہلے معلوم کیجئے کہ کون ہے، کہاں پڑھا ہے، کیا ان کے بارے میں تفصیل ہے، کس ادارے سے، کس بزرگ سے، کس عالم سے انہوں نے اجازت لی ہے۔ اور ایک موٹا سا اصول اس میں یہ ہے، جو شخص اپنی کتاب میں، اپنے ویب سائٹ پہ، یا جو اس کے مختلف کام ہیں ان میں تذکرہ ہی نہیں کرتا اپنے اساتذہ کا، اپنے شیوخ کا، جس سے اس نے ساری زندگی پڑھا، اپنی بات کو کبھی ریفر بیک نہیں کرتا کہ میں نے یہ بات فلاں یا میرے استاد فلاں نے ایسا کیا یا ایسا سیکھا، تو ایسا شخص آپ سمجھ جائیے کہ یہ 2 نمبر ہی کر رہا ہے۔ یعنی وہ ریفرنسز بتا نہیں رہا کہ اس نے سیکھا کہاں سے ہے، کیوں نہیں بتا رہا؟ اس کی 2-3 ہی وجہ ہو سکتی ہیں۔ تو جس سے اس نے سیکھا ہے وہ کوالیفائڈ آدمی نہیں ہے، معاشرے میں اس کو سب جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ 2 نمبر ہی ہے، دھوکے باز ہے یا غلط ہے۔ یا دوسرا آپشن یہ کہ جس سے اس نے پڑھا ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا انسان ہے، بہت اچھا استاد ہے، اس نے بہت اچھا اس کو سکھایا ہے۔ اب یہ اس کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہا؟ صرف اس لیے کہ اس کو اپنا امیج بنانا ہے، اپنا مقام بنانا ہے۔ تو یہ تو مریض ہے، روحانی مریض ہے، یہ تو اپنی شان بنانا چاہتا ہے۔ اب ایسا شخص ظاہری بات ہے انتہائی خطرناک ہے، اس کا تو کیا ہوا ہر عمل ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسے شخص کی لکھی ہوئی کتاب میں برکت کیا ہوگی؟ آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی شخص یہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ اس نے یہ بات کہاں سے سنی، وہ جس سے سنتا ہے اپنی سورس کو بیان نہیں کرتا، اپنی طرف سے بنا کے پیش کرتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ چلو ربا روی میں کہہ دیا، اپنے اساتذہ کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، ہر دفعہ نہیں کرتا، کبھی کر دیتا ہے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ آج کل جتنے لوگ میڈیا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پاپولر لوگ ہیں، جن کی ویب سائٹس ہیں، جن کے بڑے بڑے کارنامے بظاہر دنیا کو نظر آتے ہیں، لوگ اس کو بہت اپیل کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ بالکل کبھی بھی اپنے اساتذہ شیوخ کا نام لینا پسند نہیں کرتے، یا آتا ہی نہیں ان کی زبان پہ وہ نام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل تو اپنی شان بیان کرنا ہے، اپنا مقام بنانا ہے، لوگ ہمارے پیچھے ہیں کہ ہماری ہے ریسرچ، ہم نے کیا سب کچھ۔ یا جو نام لیتے ہیں وہ صرف اپنے قد کو اور بڑا کرنے کے لیے کہ ان کا نام لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک دفعہ آگے نام چل جائے گا ان کی ریفرنس کے ساتھ تو پھر دیکھیں گے آگے، تو یہ بھی دھوکہ کرتے ہیں لوگ، لیکن اس میں عموماً ایسا کم ہوتا ہے۔ وہ بہرحال کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ اپنے بڑوں کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، کیونکہ اپنی شان بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں، نام لیے بغیر کسی بزرگ کا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس تفصیل پہ معذرت کی لمبی بات ہو گئی، اور آپ کو ہی کو الٹا کام یہ کرنا پڑے گا کہ آپ معلوم کیجئے کہ یہ کون صاحب ہیں ان کے، پھر ان کو دیکھتے کہ کیا کریڈینشلز ہیں ان کے،